الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، ہر ایک کو چاہیے کہ دنیاوی کام کاج اور علوم کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ سیکھنے کا اہتمام کرے، کیونکہ دین کا علم سیکھنا اس کے اندر بڑی برکت ہے، اور حقیقی معنوں میں جس علم کو فرض قرار دیا گیا ہے وہ دین کا علم ہی ہے، جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو میں ایک ایسے صحابی کا واقعہ سناتا ہوں جو محض مدینہ طیبہ سے دمشق یعنی شام پہنچے اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سننے کے لیے۔ دمشق کی جامع مسجد ہے، نماز فجر کے بعد بوڑھے بچے اور جوان کچھ ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، کچھ قرآن کی تلاوت کرنے میں مشغول ہو گئے، اور وہاں پر ایک بزرگ تشریف فرما ہیں جن کے گرد نوجوانوں کا اور بوڑھوں کا ہجوم ہے، ان سے مسائل دریافت کیے جا رہے ہیں، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی جا رہی ہیں، اور وہ اتنے خوبصورت انداز سے حدیث رسول بیان فرماتے ہیں کہ سننے والے کے دل و دماغ پر وہ اثر کرتی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یافتہ ہے، اور وہ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بات کرتے ہیں لوگوں کے دلوں پر فوراً اثر کرتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ان کی عمل کی تاثیر ہے، ان کے دل کی سچائی ہے، جس کی بنیاد پر ان کے عمل میں لوگوں کو عمل کرنے میں آسانی ہے، لوگوں کے دلوں پر وہ اثر کرتی ہے، لوگ جلد اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ آپ ابھی لوگوں کو مسائل بتا رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں شہر مدینہ سے فقط اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن سکوں، آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھ سکوں۔ تو جو حدیث وہ سیکھنا چاہتے تھے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث انہیں سکھا دی، اور اس کے بعد کہا، اے خوش نصیب شخص، تمہیں مبارک ہو، تم نے اتنا طویل سفر محض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے کسی ایک راستے پر چلا دیتا ہے، پھر اس کے پاؤں تلے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، سمندر کے اندر مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، ریت کے ذرات اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں اس شخص کے لیے استغفار کرتی ہیں جو شخص علم دین سیکھنے کے راستے پر چلتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ علم انبیاء کی میراث ہے، اور ایک فقیہ کو 1000 عابدوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ انبیاء اپنی وراثت درہم و دینار نہیں چھوڑا کرتے، بلکہ انبیاء کی وراثت علم ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے دنیاوی معاملات، کاروبار اور دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ علم دین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، قرآن کی آیات کا ترجمہ سیکھیں، ان کی تفسیر پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علی امتی 40 حدیثا بعثہ اللہ یوم القیامت عالما فقیہا۔ میرے جس امتی نے 40 حدیثیں یاد کر لیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حشر فقیہوں کے ساتھ کرے گا، شہداء کے ساتھ کرے گا۔ تو علم دین سیکھنے کا اتنا زیادہ مقام و مرتبہ ہے کہ فرشتے اس خوش نصیب کے
پاؤں تلے اپنا پر بچھاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم سیکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔